بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 17۔ آج کے سبق کا عنوان ہے علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب الکفایہ اور الجامع لاخلاق الراوی کا تعارف۔ اصول حدیث میں سب سے پہلے لکھی جانے والی کتابوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ کی المحدث الفاصل، امام حاکم رحمۃ اللہ کی معرفت علوم الحدیث اور ابو نعیم اصفہانی کی المستخرج علی معرفت علوم الحدیث کا ذکر ہو چکا۔ چوتھے نمبر پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں الکفایہ فی علم الروایہ اور الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ یہ تو خطیب بغدادی کی دو بڑی بڑی کتابیں ہیں، باقی خطیب بغدادی نے علوم حدیث کے جو انواع ہیں اس پر علیحدہ علیحدہ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ایسا کوئی فن نہیں ہے جس پر خطیب بغدادی کی مستقل کتاب نہ ہو۔ تو آج کے سبق میں ہم خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کا تعارف کرائیں گے اور ان کی یہ دو کتابیں الکفایہ فی علم الروایہ الجامع لاخلاق الراوی کا تعارف کرائیں گے، اور ساتھ خطیب بغدادی کی دیگر کتابوں کا بھی تعارف کرائیں گے۔ سب سے پہلے ہم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی عبارت پڑھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ثم جاء بعدهم الخطیب ابو بکر البغدادی فصنف فی قوانین الروایت کتابا سماہ الکفایہ وفی آدابها کتابا سماہ الجامع لآداب الشیخ والسامع وقل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیہ کتابا مفردا فكان كما قال الحافظ ابو بکر بن نقطة كل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال على قلوبه۔ ثم جاء بعدهم، پھر ان حضرات کے بعد آئے خطیب ابو بکر البغدادی، انہوں نے قوانین روایت میں کتاب لکھی جس کا نام الکفایہ رکھا، اور آداب روایت میں کتاب لکھی جس کا نام الجامع لآداب الشیخ والسامع ہے، اور حدیث کے علوم میں بہت کم ہی ایسا فن ہوگا جس میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ کتاب نہ لکھی ہو، لہٰذا ان کے بارے میں حافظ ابو بکر بن نقطہ نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ کل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبہ، کہ جو بھی انصاف کرے تو اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ محدثین خطیب بغدادی کے بعد ان کی کتابوں پر ہی اعتماد کرنے والے ہیں اور ان کے عیال ہیں۔ نیچے نور الدین اطہر صاحب نے خطیب بغدادی کے حالات لکھے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے احمد بن علی بن ثابت الخطیب، 392 ان کی پیدائش ہے، محدث ہے، حافظ ہے، امام ہے اور شافعی فقیہ ہے اور اصولی ہے۔ دمشق آئے تھے، طویل زمانے تک یہاں رہے اور یہاں اپنی کتاب کو پڑھایا۔ پھر بغداد آئے اور بغداد میں ان کا انتقال ہوا 463 ہجری میں۔ ان کی کتابیں 80 تک پہنچی ہے، 80 تعداد میں ان کی کتابیں ہیں، اور بعض کتابیں ان کی 20 جلدوں میں ہیں اور زیادہ جلدوں میں ہیں، اور بہت اہم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں خاص طور پر علم حدیث میں۔ نور الدین اطہر صاحب نے ان کی کتاب الکفایہ اور الجامع لاخلاق الراوی کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے، وہ کتاباہ الکفایہ فی علم الروایہ والجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع مصدران اساسیان ولا سیما الاول منہما وہما مطبوعان۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں الکفایہ فی علم الروایہ اور الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع یہ بنیادی مصادر میں سے ہیں، اور خاص طور پر الکفایہ فی علم روایہ یہ خاص طور پر اصول حدیث کے مراجع میں سے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں چھپی ہیں۔ جو الکفایہ فی علم روایہ اس میں اصول حدیث کے قوانین کا زیادہ ذکر ہے، اور الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع اس میں محدثین اور طالب حدیث کے آداب سے متعلق زیادہ مباحث ہیں۔ خطیب بغدادی کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ خطیب بغدادی نے بعض ایسی کتابیں لکھی جس میں تمام انواع حدیث کو جمع کیا، اور بعض الگ الگ
انواع پر بھی ان کی کتابیں ہیں۔ تو شیخ محمد عوامہ فرماتے ہیں کہ خطیب نے جو کتابیں لکھی اس میں اپنے سے جو پہلے کے علماء کرام کی اصول حدیث میں کتابیں لکھنے کے جو طرز ہے ان دونوں کو جمع کیا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی اصول حدیث میں اس میں دو قسمیں تھی۔ ایک تو علی بن المدینی کا طرز تھا کہ ہر نوع پر علیحدہ انہوں نے کتابیں لکھی تھی، اور ایک حاکم ابو عبداللہ کا طرز ہے کہ تمام انواع حدیث کو اکٹھے کیا۔ تو خطیب بغدادی نے دونوں کے طرز پر چلے ہیں، دونوں کا استقصاء کیا ہے۔ فرماتے ہوئے بہذا یکون الامام الخطیب قد جمع فی تالیفہ الاصطلاحیہ بین منہج الامام ابن المدینی وغیرہ ممن افرد کثیرا من مسائل هذا العلم وابوابہ فی مؤلف ومنہج الحاکم الجامع لانواعہ کلہا وجلہا فی مؤلف۔ یہ الکفایہ فی علم روایہ ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہندوستان میں شیخ عبد الرحمن المعلمی کی تحقیق کے ساتھ 1357 میں چھپی تھی۔ بعد میں پھر یہ کئی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، 2 جلدوں میں بھی اور 3 جلدوں میں بھی اور 1 جلد میں بھی۔ جہاں تک الجامع اخلاق الراوی و آداب السامع ہے تو یہ سب سے پہلے ڈاکٹر محمد اجاج الخطیب کی تحقیق کے ساتھ چھپی تھی 2 جلدوں میں، اور اس کے بعد یہ ڈاکٹر محمود طحان کی تحقیق کے ساتھ بھی چھپی ہے 2 جلدوں میں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے وہ تاریخ مدینۃ السلام ہے، تاریخ بغداد۔ یہ پہلی مرتبہ 1931 میں چھپی تھی، لیکن اس میں بہت زیادہ اغلاط ہے۔ اس کے بعد اب یہ ڈاکٹر بشار عواد کی تحقیق کے ساتھ 17 جلدوں میں چھپی ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب جہاں بہت کمال والی ہے وہاں اس پر بہت نقد بھی ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں علماء کے بارے میں جرح کے جو اقوال مشہور تھے، چاہے وہ بالکل کمزور کیوں نہ ہو، سب ذکر کیے ہیں۔ یہ چونکہ شافعی المسلک تھے اور ان کے زمانے میں عقائدی اور فقہی اختلافات کا زور تھا، لہٰذا انہوں نے بعض احناف اور حنابلہ کے تراجم میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ترجمے میں تو کمال کر دیا۔ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 444 سے لے کر 586 تک 142 صفحات ان کے حالات میں ہیں۔ امام صاحب کے بارے میں جس قسم کے بھی اقوال ہیں وہ درج کر دیے ہیں اور ان پر جرح بھی نہیں کی، تو یہ علمی امانت کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اس پر رد کیا ہے، اور بعض غیر مقلد حضرات نے اس میں جو امام صاحب کا ترجمہ تھا اصل کتاب کے چھپنے سے بھی پہلے چھاپ دی تھی، جس پر اخیر زمانے کے محدث کبیر علامہ محمد زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب میں ان پر تفصیلی رد کیا ہے۔ تعلیب الخطیب علامہ ساقہ فی ترجمۃ ابی حنیفہ من الاکاذیب، یہ بہت علمی کتاب ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کے بارے میں ایک بہت عمدہ کتاب ڈاکٹر محمود طحان صاحب نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ بات خطیب بغدادی پر رد بھی کیا ہے کہ انہوں نے یہ درست نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں کسی نے یہ بعد میں اضافہ کیا ہو، کیونکہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں یہ کتاب لکھی ہے تو وہ بغداد میں رہ رہے تھے، اور بغداد میں احناف کا بہت زور تھا، تو ان کے زمانے میں کسی نے ان پر رد نہیں کیا، کسی نے ان کے زمانے میں رد ثابت نہیں، حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے رد میں یہ مضمون لکھے اور کوئی اس پر رد نہ کرے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی نے اس کا اضافہ کیا ہو۔ اسی وجہ سے جو خطیب بغدادی کے رد میں کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، ان کے زمانے میں ان پر رد موجود نہیں ہے۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خطیب بغدادی کی تعریف میں ابن نقطہ کا مقولہ ذکر کیا ہے، اس وجہ سے نور الدین اطہر صاحب نے یہاں ابن نقطہ کا تعارف بھی لکھا ہے۔
آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا نام ابو بکر محمد بن عبد الغنی بن ابی بکر ابن شجاع المعروف بابن نقطہ ہے۔ ان کی ولادت 579 ہجری ہے اور کم عمری میں سن 629 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ علم حدیث اور رجال حدیث کے فن میں ماہر تھے، حفظ رجال میں ان کی شہرت تھی۔ ان کی تصانیف میں التقیید فی رواة الکتب والمسانید اور تکملۃ الاکمال ہے۔ التقیید فی رواة الکتب والمسانید تو چھپ گئی تھی، تکملۃ الاکمال کے بارے میں نور الدین عطر صاحب نے خاک کا نشان لگایا ہے، مطلب یہ نہیں چھپی، مخطوط ہے۔ یہ تکملۃ الاکمال اکمال ابن معقولہ پر ذیل ہے۔ ان کو ابن نقطہ کیوں کہتے ہیں؟ تو نقطہ جو ہے یہ ایک باندی کا نام ہے جس نے ان کے دادا یعنی ابوبکر محمد بن عبد الغنی کے دادا شجاع کی تربیت کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کو ابن نقطہ کہا جاتا تھا۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن نقطہ کا خطیب بغدادی کے بارے میں جو تعریفی جملے ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ کل من انصف عالم من المحدثین بعدہ عیال علی کتبہ، یہ بات انہوں نے کہاں کی ہے؟ تو یہ بات انہوں نے ان کی کتاب ابن نقطہ کی التقیید جلد 1 صفحہ نمبر 170 اور ان کی جو کتاب تکملۃ الاکمال جلد 1 صفحہ نمبر 103، ان کے الفاظ اس میں یہ ہے: لہو مصنفات فی علوم الحدیث لم یسبق الی مثلها ولا شبہۃ عند کل لبیب ان المتاخرین من اصحاب الحدیث عیال علی ابی بکر الخطیب۔ یہاں ایک بہت عمدہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس تمام تر تعریفی کلمات کے باوجود محدث ابن نقطہ نے خطیب کے رد میں مستقل کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے الملتقط فی کتب الخطیب وغیرہ من الغلط، جیسے کہ سیر و اعلام النبلاء میں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس پر آدمی رد کرے اور جس کے مضامین میں آدمی کو سے اختلاف ہو، لیکن اگر ان کی کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ بات شیخ محمد عوامہ نے تعلیقات تدریب الراوی جلد 2 صفحہ نمبر 79 میں کی ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم نے اصول حدیث میں خطیب بغدادی نے جو کتابیں لکھی ہیں، الکفایہ فی علم الروایہ اور اسی طرح الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تاریخ بغداد اس کا ذکر کیا، اور اس کے رد میں انہوں نے جہاں پر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ذکر کیے ان کی اسانید پر، اور اس میں جو کمزوریاں ہیں اس پر اصول حدیث اور جرح و تعدیل کے اصول کے مطابق علامہ زاہد الکوثری صاحب نے کتاب لکھی ہے تعلیب الخطیب علامہ ساقہ فی ترجمۃ ابی حنیفہ من الکاذب۔ یہ اس کا تعارف کیا۔ اس کے بعد ہم نے ابن نقطہ کا تعارف کیا، اور ابن نقطہ کی جو کتاب ہیں، ایک التقیید لمعرفت رواة السنن والمسانید اور تکملۃ الاکمال، اس کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اصول حدیث کی جو دیگر کتابیں ہیں، قاضی ایاز کی اور علامہ میان جی کی، اس کا ذکر کریں گے۔